نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، رابطہ کمیٹی کے ممبران اور ذمہ داران اور دیگر احباب، آپ تمام احباب کا بہت زیادہ شکریہ کہ مجھ جیسے ناچیز کو بھی اس قابل سمجھا کہ میں یہاں کے اپنی کچھ معروضات پیش کروں۔ میں آپ کو، کیونکہ میں ڈے ون گزشتہ تقریباً 1.25 سال سے میں اس کو مکمل طور پر اس کو ایک ایک چیز کو میں دیکھ رہا ہوں۔ گزشتہ اگر ہم یہ دیکھیں، یہ مردم شماری 4 اپریل کو کمپلیٹ ہو گئی تھی 22 کروڑ پہ، اور اس کے بعد اگر کسی نے مقدمہ لڑا ہے اس 22 کروڑ کے بعد، یہ اس سے پہلے بھی اگر عملی طور پر میدان میں کسی نے مقدمہ لڑا ہے، تو آپ کی سوچ سے، آپ کے سیاسی نظریے سے میرا 1000 اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں بڑی دیانتداری سے بات یہ کہتا ہوں کہ ایم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ صرف کراچی نہیں، صرف سندھ نہیں، پورے پاکستان کا۔ میں آپ کو مختصر اتنا عرض کر لوں، جس دن مردم شماری اینڈ ہو رہی تھی اس دن پنجاب 11 کروڑ 60 لاکھ پہ تھا، اور پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس پیک ہو چکے تھے۔ ایم کے احتجاج کی وجہ سے 66 ڈسٹرکٹ پورے پاکستان میں کھل گئے، اور آج پنجاب 12 کروڑ 74 لاکھ پہ پہنچ گیا ہے۔ تو یہ پنجاب والوں کو بھی احساس ہونا چاہیے۔ پنجاب 9 سیٹیں لوز کر رہا تھا۔ آپ کا شہر جو آبادی میں وہ 52 کچھ سے کم ہو کر 48 پہ ہو گیا تھا، آج آپ 51 پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ ان کراچی والوں کا احسان ہے۔ بلوچستان کے پی کے 3 کروڑ 60 لاکھ پہ پیک ہو چکا تھا، اور یہ افسوسناک بات تھی پورے پاکستان میں۔ پوری تیاری کر لی تھی کہ میرے ایک عزیز کا انتقال ہوا، اس لیے میں نے بچے وہاں چھوڑ کے صرف اس سیمینار کے لیے میں آیا ہوں، آپ کی محبت کی وجہ سے۔ کے پی کے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں ایک گھر میں 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، آج اس کا مجموعی شرح اضافہ صرف 12% ہے۔ بلوچستان، جاوید حنیف صاحب، بلوچستان 48-50 نہیں، 78% اضافہ ہوا ہے۔ 78% اضافہ ہوا، یعنی 1 کروڑ 23 لاکھ کی آبادی 2 کروڑ 19 لاکھ پہ چلی گئی۔ میں حیران ہوں بہت، اس کا فرق کیا ہوا، اس کا فرق کیا پڑے گا؟ اس وقت جو شعر آپ دیکھیں، آپ کا جو شعر بن رہا ہے، یہاں پہ امین الحق بھائی ہوتے تو میں بہت ساری باتیں کر لیتا، لیکن ابھی چونکہ وہ نہیں ہے۔ پورے پاکستان کو جو شرح اضافہ ہے وہ 20.16 ہے، بلوچستان 18.17% ہے، سندھ 16.6% ہے، اسلام آباد 17.77% ہے، پنجاب 15.89% ہے، اور خیبر پختونخوا 12.17% ہے، گلگت بلتستان 13.87% ہے، اور آزاد کشمیر، وہ بھی پہاڑی ایریا ہے بھائی، وہ بھی پہاڑی ایریا ہے، only 7%، only 7%۔ اور پورے پاکستان کا ایک عجیب علم دیکھ لیے۔ میں صرف کراچی کا بچہ ہوں، کراچی کو رو رہا ہوں۔ میں یہ ٹوپی جان بوجھ کے آج پہن کے آیا ہوں گھر سے، تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ یہ حال پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، یہ صرف کراچی کی نمائندگی نہیں کرتا، وہ پہاڑوں پہ رہنے والوں کا بھی پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے اس کے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ایک عجیب سے، میں نے اس پہ پورا لکھا تھا۔ ایک اور آپ کو بات بتاؤں، میں ڈے بائی ڈے اس پہ رپورٹ کرتا رہا ہوں۔ میں یہ کہنے میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے، ڈیٹا مجھے کہیں اور سے ملتا تھا، کئی جگہوں سے۔ میرے استاد محترم مظہر عباس صاحب ہیں، ہمیں نے سکھایا ہوا ہے، میں بہت احترام کرتا ہوں ان کا، لیکن بعد میں جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ جناب یہ آپ کو کہاں سے ملا تھا، تو وہ کہتے تھے جی یہ ڈیٹا MKM 32,000 بلڈنگ کا ہو یا فیصل سبزواری والا صاحب والا خط۔ فیصل سبزواری والا صاحب، آپ کو اس خط پر ایک اور سخت قسم کا لیٹر آپ کو لکھنا چاہیے نادرا کو، کیونکہ نادرا نے آپ کے ساتھ انتہائی بددیانتی کی ہے۔ نادرا آپ کو کہتا ہے 1 کروڑ 35 لاکھ 18 لاکھ سے اوپر افراد ہیں،
اور الیکشن کمیشن کو وہ فہرست فراہم کرتا ہے صرف 91 لاکھ کی. نادرا. اسی طرح الیکشن کمیشن کے گھروں کو اعداد و شمار آپ نکال لیجئے، پورے پاکستان کے ساتھ ایک المیہ ہو چکا ہے. پاکستان کا بیشتر شہر اس وقت سنگل ڈیجٹ یا مائنس پہ ہیں 2017 کے مقابلے میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیشتر شہر. پنجاب کی حالت تو انتہائی خراب ہے. بلوچستان 78% بڑھتا ہے، پنجگور 180% بڑھتا ہے، وش 200% بڑھ جاتا ہے، لیکن کوئٹہ صرف 3 سے 4% بڑھتا ہے. یہ کیسا المیہ ہے؟ یہ پنجاب 12% پہ گیا، بڑی مشکل سے اس کا لاہور اب جا کے ڈبل ڈیجٹ پہ چلا گیا. پنجاب کے بیشتر اضلاع اب سنگل ڈیجٹ پہ آگئے، وہ بھی 2% 3% پہ ہیں. میرے خیال سے احمد بلال صوفی صاحب، آپ کا لاہور سے تعلق ہے، اس لیے میں یہ درخواست کروں گا، پنجابی بھائیوں سے ہمارا بہت شکوہ اس مرتبہ، بہت شکوہ ہے. انہوں نے بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اس مردم شماری کے معاملے میں. اب روئیں، آپ پیٹیں، چیخیں، کچھ بھی کریں، آپ کی 5 قومی کی 2-3 خواتین کی سیٹیں آپ کی جائیں گی اور ہم نہیں چھوڑیں گے اپنا حق. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اسی طرح کے پی کے کا بھی اس مرتبہ جو ہوا، میں اب چونکہ ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ان پہ اس وقت مشکل وقت ہے، اس لیے ورنہ میں یہ بات کہتا کس نے کیا. آخری میری چند گزارشات ہوں گی. اس پہ ذمہ دار کون ہے؟ جنہوں نے پائلٹ پروجیکٹ نہیں کیا وہ لوگ تھے، جنہوں نے بہت جلدی میں ٹیبلٹ خریدے، پروگرام اس میں صحیح نہیں رکھا، وہ عملہ جس نے کام کیا، اسسٹنٹ کمشنر اس کے ذمہ دار ہیں. اسی طرح میڈیا جو میرا اپنا شعبہ ہے، میرے میڈیا نے کوئی کام نہیں کس میں کیا کسی سطح پر بھی. اگر میں نے یا کچھ یہ عاجز بھائی فیصل جو ہے نا، ہمارے صلاح الدین، ان لوگوں نے اگر کیا تو انفرادی طور پہ کام کیا ہے. مجھے کریڈٹ یہ تھا کہ میرا ایڈیٹر اور میرے نیوز ایڈیٹر احمد حسن صاحب اور راؤ عمران صاحب اور میرے چیف رپورٹر عابد حسین صاحب، وہ مجھے سپورٹ کرتے تھے، کہتے تھے ہاں اس کو کرو، بہتر کر لو. تو میرے خیال سے میڈیا کی بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. مظہر بھائی آپ سے بھی درخواست ہو گئے، اس ایشو کو ہم میڈیا والوں نے بہت نظر انداز کیا ہے. بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. میں کافی چیزیں اور بھی تھی لیکن میں چونکہ ٹائم بہت کم ہے تو میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک آخری گزارش میری یہ ہوگی، وہ یہ ہے کہ آج اس میں ایک قرارداد منظور کر لیں. وہ قرارداد یہ ہو، جن لوگوں نے 4 مہینے کی مہم کے بعد بھی اپنے گھر کی، آپ نے تو مجھے یاد ہے کہ آپ کی ویڈیو آئی تھی، آپ نے ویڈیو جاری کی تھی، 4 مہینے کی مہم کے بعد بھی انہوں نے نہ شکایت کی نہ اندراج کرایا، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. اور ان لوگوں کو جنہوں نے دانستہ طور پر شمار کنندگان نے اس کام میں رکاوٹ ڈالی ہے، کام نہیں کیا ہے، اسسٹنٹ کمشنر کو بھی سزا ہونی چاہیے. تب جا کے لوگوں کو احساس ہوگا، ورنہ احساس نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ ہمیں سزا کے لیول پہ جانا چاہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا بہت بہت شکریہ. ان کی محبت کے مجھ جیسے طالب علم کو بھی یاد کریں. جزاک اللہ خیر.